أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري. قابل احترام بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین باعزت ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ رمضان کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آج آخری دن ہے اور آخری جمعہ بھی. اس مناسبت سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رمضان کے اختتام کے مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں گا انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے اس وقت ایک مسلمان پر چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے، ایک عمل یہ ہے کہ آدمی نماز عید نکلنے سے پہلے ایک بہت بہترین عمل ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر، اس کو نکالنا ضروری ہے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے کئی مسائل اس سلسلے میں سن چکے ہیں، بس آپ کو یاد دلانے کے طور پر کچھ باتیں عرض کرنا بہتر سمجھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابی رسول فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کو جانے سے پہلے ایک سا جو یا تو پھر ایک سا کھجور نکالا کرتے تھے. ایک سا جو یا تو پھر ایک سا کھجور ہم نکالا کرتے تھے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر او صاعا من الشعیر. پھر کہا کہ یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا ہے، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. چاہے آدمی غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا تو پھر عورت ہو، ہر ایک پر یہ جو صدقہ ہے اس کا نکالنا فرض ہے، ضروری ہے. ایک اور بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی فرمائی کہ کس وقت اس کو نکالنا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امر بها ان تؤدى
قبل خروج الناس الى الصلاة، لوگوں کا مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کی تاکید اور حکم دیا کرتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، اور کتنا نکالنا پڑے گا، وہ ہے 1 سا. 1 سا یعنی کہ 2.5 کلو یا تو پھر 3 کلو. اس کے درمیان آدمی کی جو غذا ہے اپنے عرف کے حساب سے، جہاں آدمی جیتا ہے، بستا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ نکالے. اسی طرح ہر ایک پر نکالنا ضروری ہے، اور وقت بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ کس وقت نکالنا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ آدمی نماز کو جانے سے پہلے نکالے. بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب نماز کے غرض سے نکلتے ہیں گھروں سے، اسی وقت وہ لے لیتے ہیں، چاہے پیسے کی شکل میں یا تو پھر اناج کی شکل میں لے لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں راستے میں جو فقیر مساکین ہیں ان لوگوں کو دے دیتے ہیں. لیکن حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، کہتے ہیں صحابی رسول کہ امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے. تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز کو جانے سے پہلے ہم نکالا کریں. اسی طرح حضرات، یہ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے کہا ہے، اس عمل کو ادا کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. 2 وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے. ایک تو کہا کہ ایک روزے دار کے لیے، روزے دار کا فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ روزے کے دوران اگر اس کی زبان سے یا تو کوئی ایسی حرکت اس آدمی نے کی ہے جو کہ گناہ کی بات تھی، گناہ کا کام تھا، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح کہا کہ جو مساکین ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ سامان میسر ہو جاتا ہے. یہ 2 فائدے ہیں. اگر کسی آدمی نے صدقۃ الفطر کو نماز کے بعد ادا کیا تو کیا ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی نے فرمایا ہے، ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہا کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. کہا جس آدمی نے نماز سے پہلے نکالا اس صدقے کو، یعنی لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ صدقہ مقبولہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس وہ قبول کیا جائے گا. لیکن اگر کسی آدمی نے نماز کے بعد نکالا تو کہا صدقۃ من الصدقات، عام جس طرح سے ہم صدقہ ادا کرتے ہیں وہی عام صدقہ ہو جائے گا، لیکن صدقۃ الفطر وہ ہم سے ادا نہیں ہوگا. تو اس کا ہمیں لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ایک عمل جو ہمیں کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ معلوم کیا. اب آئیے میں آپ کے سامنے عید کی مناسبت سے کچھ آداب کا ذکر کروں یاد دہانی کے طور پر. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی ہے اس کی طرف لوٹوں گا. عید کی مناسبت سے ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے، عید کی کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، حدیث کی روشنی میں بہت سارے آداب ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دن سے پہلے، یعنی کہ جس رات ہمیں شوال کا چاند نظر آ جائے، جی ہاں، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ تکبیر کا ورد کریں، تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے روزے کے سلسلے میں کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تاکہ تم رمضان کی جو متعین مدت ہے 30 دن اس کو تم مکمل کرو، اس کے بعد تکبیر میں مصروف ہو جاؤ. تو تکبیر کی دلیل اس آیت سے ہمیں ملتی ہے. تکبیر کے جو بہت سارے صیغے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم ادا کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مشہور ہے. اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ علماء اکرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح حضرات عید کی صبح کو
آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد اس کے پاس جو بہترین لباس میسر ہو وہ زیب تن کرے، وہ پہنے، اس کے بعد خوشبو لگائے، پھر اس کے بعد، اور یہ عمل زیادہ تر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، موطا کے اندر، موطا امام مالک کی یعنی نام سے ایک مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کا بہت ہی بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، اپنے جسم کو پاک صاف کر کے نماز کے لیے نکلتے تھے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اور ایک جو سنت ہمیں کرنی ہے وہ ہے کھجور ہم کھائیں۔ نماز کو جانے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے آدمی طاق عدد میں کھجور کھائے، 1، 3، 5 طاق عدد اس کو کہا جاتا ہے، اس عدد میں آدمی کھجور کھائیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وطرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے تھے گھر سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور کھا لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھانے کے وقت طاق عدد کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے لیے نکل جائیں۔ نماز کے لیے نکلنے کے سلسلے میں ایک اور سنت جو حدیث کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ آدمی پیدل جائے عیدگاہ کی طرف اور عید کی نماز کے لیے پیدل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل لوٹا کرتے تھے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طرح حضرات، مرد حضرات یہ بھی کریں کہ اپنے ساتھ اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں، مائیں اور بہنیں، ان کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کر جائیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی وہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تاکید فرماتے تھے عورتوں کو لے کر جانے کے لیے عیدگاہ کی طرف، کہا کہ اگر عورت مخصوص ایام میں بھی اگر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ وہ عورتیں بھی عیدگاہ کی طرف جائیں گی، لیکن وہ عورتیں نماز کی جگہ سے دور رہیں گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں گی، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اس کے بعد جب ہم عیدگاہ کی طرف جائیں، عیدگاہ جانے کے وقت تکبیر کے ورد کرتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اس کے بعد حضرات، جب ہم عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں، عید کی نماز جس جگہ ادا کی جائے گی اس جگہ جب پہنچ جاتے ہیں تو نہ کہ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہے اور نہ کہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی، جیسا کہ عام طور پر ہم عیدین کی نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو تحیت المسجد کے طور پر ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عید کی مناسبت سے عید کی نماز جو 2 رکعت ہیں، ان سے پہلے کوئی نہ سنت ہے اور نہ ان کے بعد کوئی سنت ہے۔ اس طرح سے عید کی نماز الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ حاضر ہو کر سب سے پہلا کام جو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرات، جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد ایک اور سنت یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور مل کر دعائیں دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ رب العالمین ہم سے اور تم سے سارے اعمال مقبول کریں، قبول فرما لیں۔ اس طرح سے دعائیں دینا یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ یہ کچھ آداب تھے جو کہ میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے پیش کروں، یاد دہانی کے طور پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے یہ تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد آئیے حضرات، میں نے جو قرآن مجید کی دو آیتوں کا میں نے کی تلاوت کی ہے، سورہ حجر کی 2 آیتیں ہیں، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اللہ رب العالمین نے
اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کی تسبیح، تہلیل، تمحید پڑھتے رہو. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اللہ رب العالمین کی تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو ان دونوں آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی رمضان کا جب مہینہ آ جاتا ہے الحمدللہ پرہیزگار، متقی، باعمل بن جاتا ہے. کیا رمضان کی حد تک ایک مسلمان کو جس طرح سے رہنا چاہیے مسلمان ہونے کے خاطر کیا صرف رمضان ہی میں رہنا ہے، دیگر ایام میں اس طرح سے نہیں رہنا ہے؟ جی نہ، نہیں. اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو ہر لمحے اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہر لمحے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے. پتہ نہیں کب اس کی موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. لیکن موت کا کسی آدمی کو بھی پتہ نہیں، اس نے آدمی کو ہمیشہ عبادت میں مصروف ہونا چاہیے. جہاں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کی فرضیت کے بارے میں آیت کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے اگلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. اس کے بعد مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ. اس رمضان کے ذریعے سے، ان روزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سے یہی امید رکھتا ہے، ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم سال بھر بلکہ زندگی بھر ہم متقی بن کر رہیں، اللہ رب العالمین کا ایک پرہیزگار بندہ، اللہ رب العالمین کا ایک محبوب بندہ بن کر رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہیں. کوئی ایسی چیز ہمیں غافل نہ کرے اللہ رب العالمین کی عبادت سے جس کا تعلق دنیا سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہا کہ ایسے لوگ ہیں ان کو تجارت، بیع و شراء اور کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی یاد سے، نمازوں سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، دیگر اعمال سے کبھی بھی غافل نہیں کرتی. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہمیشہ چوکنا رہے، چاق و چوبند رہے. اسی طرح حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین عمل بندوں کا جو عمل ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو مسلسل کرتا رہے بندہ، جس کو مسلسل کرتا رہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ مسلسل عمل کرتا رہے. ایسا نہ ہو کہ چند دنوں کے لیے اس کو بس جوش و خروش آ گیا اور مسجد کا رخ کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کو بھلا دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی فرمایا ہے، کسی ایک آدمی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، کسی صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ فلاں آدمی کی طرح تم نہ بننا، کہ فلاں آدمی کی طرح تم نہ بننا کہ چند دنوں کے لیے وہ جو ہے قیام اللیل کا پابند بن گیا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. محترم حاضرین، رمضان کے موقع پر ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ نہ دیں، بلکہ رمضان کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ایک انقلابی پہلو آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے کہ نہیں، میں اپنی زندگی میں یہ جو طرز تھا میرا رمضان المبارک کے مہینے میں، اسی طرز پر میں اپنی زندگی کو چلا کر رہوں گا. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت ہماری زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز اس آدمی کے خلاف جو ہے گواہی دیں گے جو آدمی قرآن مجید کو بس طاق کی زینت بنا کر رکھا، قرآن مجید کو کبھی چھویا نہیں، بس چند دنوں کے لیے پڑھتا ہے، خصوصی ایام میں پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہوگی کل قیامت کے روز، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اللہ رب العالمین سے، یا رب، اے پروردگارا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میرے قوم کے لوگوں نے، میری امتیوں نے کیا کیا تھا،
اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن مجید کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر رکھنے کے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، تو وہ تمام شکلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید کو ہمیں صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو معانی ہے، مفاہیم ہیں، ان کو بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کا تو ہم جانتے ہیں کہ ہر لفظ بلکہ ہر حرف کے لیے اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ہماری زندگی کا جو ایک دستور ہے، ہماری زندگی کو گائیڈ کرتی ہے یہ کتاب، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں زندگی گزر بسر کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح حضرات، رمضان کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر لگام دیں۔ جی ہاں، ہم اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اچھی چیزوں پر استعمال کریں، صرف کریں، تو ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان دیگر ایام میں بھی اس طرح سے کریں۔ جو ہاتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا ہے، جو کان دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جو آنکھیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ نعمتیں اس آدمی ہی کو اس نعمتوں کی قدر و قیمت محسوس ہو سکتی ہے جس آدمی کو ان تمام چیزوں سے بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو محترم حضرات، ان تمام چیزوں کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم غلط استعمال کریں گے، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو، یہ جو اعضاء ہیں ہمارے جسم میں، بولنے کی اللہ رب العالمین طاقت دے دے گا۔ اللہ رب العالمین بات کرنے کی جو ہے ان کو ہمت دے دے گا، اور یہ تمام اعضاء ہمارے خلاف باتیں کرتے رہیں گے، اور ہم بس تاکتے ہی رہ جائیں گے کہ ہمارے خلاف کیوں یہ گواہی دے رہی ہیں۔ ہم نے اپنے جسم کو اس طرح سے سنوارا تھا، ہم نے اپنے جسم کو اس طرح سے جو ہے سنبھالا تھا، آج میرے ہی خلاف کس طرح سے یہ ہمارے اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ اعضاء ہم سے ہی بات کرنے لگیں گے کہ جس ذات نے تمہیں زبان دی ہے، جس ذات نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، اسی ذات نے ہمیں آج بولنے کی بھی طاقت دی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان کے ذریعے سے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ ہم ان روزوں کے ذریعے سے وہ لوگ جو فقیر، غرباء، مساکین، جن کو 2 وقت کی روٹی صحیح طریقے سے میسر نہیں ہوتی، ان کا بھی کس طرح سے خیال کرنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم روزوں کے ذریعے سے ہمیں دی جاتی ہے کہ آدمی بھوک پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، جی ہاں، یعنی ایک آدمی جو فقیر اور مسکین ہوتا ہے وہ کس طرح سے تڑپتا ہے، اس کا بھی احساس آدمی رمضان کے مہینے میں روزے کے ذریعے سے یعنی کر پاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح حضرات، غریب مساکین کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہو یا دور کے رشتہ دار ہو، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ رشتہ داری کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ صلہ رحمی اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ آ کر ہم سے تعلق برقرار رکھیں۔ صلہ رحمی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنا تعلق کٹ کر لے، کاٹ دے، پھر اس کے باوجود مومن بندہ اپنا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے مسلمان سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے بھائی کے اندر کئی سالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، ماں بچوں کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بہت ہی غلط ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم و کرم اور برکتیں نازل نہیں ہوتی جب آدمی صلہ رحمی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس کسی نے مجھے جوڑا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو جوڑ دیا ہے، جس کسی نے مجھے کاٹا ہے اللہ رب العالمین اسے کاٹ دیا ہے یا تو کاٹ دے۔ تو اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان الفت و محبت، بھائی چارگی قائم رہے، برقرار رہیں، خصوصاً ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے جس کا حق آتا ہے وہ ہے والدین کے جو آداب ہیں، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے،
وہ سب سے پہلے ایک آدمی کو بجا لانا ہے، اس کے بعد دیگر جو ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے بڑے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، اور اسی طرح سے بیوی ہوں، بچے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بہترین مرد، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنی خاتون کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے. تو آدمی کو چاہیے ان تمام یہ جو آداب ہیں، یہ جو اخلاق ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے. بس میں نے یہی چاہا کہ آپ کے سامنے یہ کچھ باتیں پیش کروں. تو میرے خطبے کی جو 3 پہلو تھے، سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ختم جو اختتام شہر رمضان ہے، اس میں ہمیں جس عمل کا لحاظ رکھنا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. اس کے کچھ آداب تھے اور اس کے کچھ طریقے تھے، یہ بھی ہم نے معلوم کیے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ عید الفطر کی مناسبت سے آدمی کو کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، کیا کیا سنتیں ہیں، ان تمام سنتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ساتھ ہی میں نے آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیا کہ رمضان کو رکھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے. رمضان کا جو مہینہ تھا، ہم الحمدللہ صیام و صلاۃ، قرآن مجید کی تلاوت کے پابند ہو گئے. ٹھیک اس کو ہم برقرار رکھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین بندہ یا بہتر عمل وہ ہے جس کو بندہ مسلسل کرتا رہے، چھوڑ کر نہ کرے. اسی طرح حضرات وہ آیت بھی آپ کو یاد کرنی چاہیے، والذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو مومن بندے ہیں، مومن بندوں کی جو صفت اللہ رب العالمین نے گنوائی ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں سے سب سے بہترین صفت یہ ہے کہ مومن بندے جو ہیں نماز کے پابند ہوتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھا کرتے ہیں. عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت یہ ہے وہ نماز کا اگر کوئی آدمی پابند ہو گیا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو گناہ کے کام ہیں، جو گناہ کی عادتیں ہیں، آدمی کی زندگی سے وہ رخصت ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے، نماز آدمی کو برائی اور جو بد چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے نماز روکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی اور کہی ہوئی باتوں پر زیادہ سے زیادہ سننے اور کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعمال ہوئے، جو عبادتیں ہوئیں، ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین. ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی پریشان حالتوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور کرے. آمین. ہم میں سے جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی قبروں کو نور سے اور برکتوں سے منور کر دے، بھر دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وعز وأتم وهم وأكبر. الله أعلم ما تصنعون.